بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے اسم اشارہ کا کہ اسم اشارہ کو لایا جاتا ہے جب اس کے معنی کو پیش کرنے حاضر کرنے کا کوئی طریقہ متعین ہو، اور اگر طریقہ متعین نہ ہو تو دوسری غرضوں کے لیے بھی اسم اشارہ کو لایا جاتا ہے۔ ان دوسری غرضوں کا بیان ہو رہا تھا۔ ایک تھی انہی اغراض میں سے کمال عنایت، کسی چیز کی طرف مکمل توجہ کرنا، توجہ دلانا۔ مثال دی تھی ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ ہیں جنہیں بطحا جانتا ہے، اس کی سرزمین جانتی ہے، اور انہیں خانہ کعبہ جانتا ہے، اور حل اور حرم جانتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ ہے وَبَيَانُ حَالِهِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، اور اس میں اشارہ لایا جاتا ہے کبھی اس کا حال بیان کرنے کے لیے قرب میں یا بعد میں، قرب میں یا بعد میں یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ قریب ہے یا دور ہے۔ وَبَيَانِ حَالِهِ، اور اس کے حال کو بیان کرنا فی القرب والبعد، قرب اور بعد میں۔ نحو جیسے ھذا یوسف وذاک اخوہ وذالک غلامہ۔ ھذا یوسف، یہ یوسف ہے، وذاک اخوہ، اور یہ اس کا بھائی ہے، وذالک غلامہ، اور وہ اس کا غلام ہے۔ تو دیکھیں ھذا قریب کے لیے ہے، اور ذا درمیان کے لیے ہوتا ہے، اور ذالک یہ بعید کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اس میں اشارہ کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کا طریقہ متعین ہے، بلکہ یہاں پر لایا گیا قرب اور بعد میں بیان کرنے کے لیے، مشار الیہ کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ قریب ہے یا بعید ہے۔ والتعظیم، اور کبھی اس میں اشارہ کو تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ کے ذریعے تعظیم کرنا، عزت کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نحو جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ان ھذا القرآن، کہہ سکتے تھے ان القرآن، بے شک قرآن، لیکن یہاں تعظیم کرنا ہے اس لیے ھذا لے کر آئے ہیں۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید، یہدی للتی، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور دوسری مثال وذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور وہ بلند مرتبہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پہلی مثال میں ان ھذا القرآن میں ھذا، اور دوسری مثال میں ذالک الکتاب میں ذالکا، جو اس میں اشارہ لائے ہیں یہ تعظیم کے لیے لائے ہیں۔ والتحقیر، اور اس میں اشارہ کو کبھی تحقیر کے لیے، کسی کو حقیر بیان کرنے کے لیے، حقیر جاننے کے لیے لایا جاتا ہے کہ یہ حقیر ہے، کسی کی حقارت کے لیے۔ نحو جیسے اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہاں پر ھذا جو لائیں تحقیر کے لیے لائیں، یہ معمولی سا آدمی، یہ تو کبھی اس میں اشارہ کو تحقیر کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ جیسے اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ دوسری مثال فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یہاں بھی حقارت کے لیے اتنا حقیر آدمی ہے کہ یہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، دھکے دے کر بھگاتا ہے۔ تو یہاں پر ذالکا اور پہلی مثال میں اھذا میں ھذا، یہ دونوں تحقیر کے لیے لائے گئے۔ وَأَمَّا الْمَوْصُولُ، اور رہا اس میں موصول، فَيُؤْتَى بِهِ، تو اسے لایا جاتا ہے، وہی طریقہ جو اس میں اشارہ میں پہلے بیان کیا تھا، اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، جب کہ اس کے معنی کو پیش کرنے کے لیے کوئی طریقہ متعین ہو، تو اس لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ كَقَوْلِكَ، جیسے کہ آپ کہیں الذی کان معنا امس مسافر،
وہ جو کل ہمارے ساتھ تھا مسافر ہے، وہ جو کل ہمارے ساتھ تھا مسافر ہے، یعنی اب وہ مسافر ہو گیا یا وہ مسافر ہے۔ جیسے الذی کان معنا امس مسافر، وہ جو ہمارے ساتھ تھا کل مسافر ہے۔ تو یہاں پر الذی جو لے کر آئے ہیں یہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے۔ کب کہیں گے یہ؟ اذا لم تکن تعرف اسمہ، جبکہ آپ اس کا نام نہ جانتے ہوں، نام جان نہیں رہے ہیں، اتنا جانتے ہیں آپ کے ساتھ کل وہ تھا، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو کل ہمارے ساتھ تھا مسافر ہے۔ نام جانتے تو کہہ دیتے فلاں ہے مسافر، لیکن نام جانتے نہیں، کل ہی ملاقات ہوئی تھی، تو اس طرح بتائیں جبکہ آپ اس کا نام نہ جانتے ہوں۔ اما اذا لم يتعین طریقا لذلك، اور جب اس کے لیے کوئی طریقہ متعین نہ ہو، فیکون لاغراض اخرى، تو اس میں موصول ہوتا ہے دوسری غرضوں کے لیے، اس میں موصول کو استعمال کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے دوسری غرضوں کے لیے۔ وہ دوسری غرضیں کون کون سی ہیں؟ کالتعلیل، جیسے کہ علت بیان کرنا، کسی کام کی علت بیان کرنا، سبب بیان کرنا کہ یہ کام اس سبب سے ہوا۔ نحو، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کانت لهم، ان کے لیے ہے جنات الفردوس، فردوس کے باغ، نزلا، مہمانی کے طور پر، ان کے لیے فردوس کے باغ، جنت کے باغ مہمانی کے طور پر ہے۔ تو یہاں پر جو ان الذین میں الذین اس میں موصول ہے، یہ لائے ہیں یہ تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کو جنت بطور مہمانی کیسے ملی، یہ جنتی کیسے ہوئے، تو اس کا سبب بیان کیا۔ الذین نے آمنوا وعملوا الصالحات، جنت ملنے کا سبب ہے ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ تو کبھی اس میں موصول کو تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسا کہ یہی مثال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ واخفاء الامر عن غیر المخاطب، اور مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانا، کبھی اس لیے بھی اس میں موصول لاتے ہیں کہ صرف متکلم کو معلوم رہے اور مخاطب کو معلوم رہے، باقی جتنے لوگ آس پاس ہیں انہیں معاملہ معلوم نہ ہو پائے، تو مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانے کے لیے بھی اس میں موصول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نحو، جیسے وَآخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِ مَا أَحْبَى، وَآخَذْتُ، أَخَذَ یاخذ لینا، اور میں نے لے لیا، ما وہ، جاد الامیر بہ، جو امیر نے سخاوت کی، جادہ یجود وجود سے، جو امیر نے سخاوت کی میں نے وہ لے لیا، وقضیت حاجاتی، اور میں نے اپنی ضروریات کو پورا کیا، کما احبا، جیسا میں نے چاہا۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر وَأَخَذْتُ ما اس میں موصول ہے، کیا ہے؟ ما اس میں موصول ہے، تو ما لا کر یہ چھپا دیا اور حاضرین سے کہ لیا اس نے کیا، اخذت ما، میں نے وہ لے لیا، جاد الامیر بھی، جو امیر نے سخاوت کی۔ اب کیا سخاوت کی، مخاطب کو معلوم ہے یا متکلم کو، چونکہ ان کے سامنے ذکر ہو چکا تھا، باقی کو معلوم نہیں ہوا، تو مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانے کے لیے بھی اس میں موصول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَالتَّنبِيهِ عَلَى الْخَطَأِ، اور خطا پر تنبیہ کے لیے بھی اس میں موصول کو استعمال کرتے ہیں، خطا پر، غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ نحو، جیسے ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ترونہم جنہیں تم سمجھتے ہو، اخوانکم اپنا بھائی، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اپنا بھائی، اپنا دوست سمجھتے ہو، یشفی غلیل صدورہم، ان کے سینوں کا کینہ شفا پاتا ہے، ان تسرعوا، کہ تم پچھاڑے جاؤ، ان کے سینوں کا کینہ شفا پاتا، ان کے سینوں کے کینے کو آرام ملتا ہے، اس بات سے ان تسرعوا، کہ تم پچھاڑے جاؤ، تم مار دیے جاؤ، تباہ و برباد کر دیے جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جنہیں تم دوست سمجھتے ہو، معلوم ہے وہ ہیں کیا، ان کے دلوں میں کینہ ہے، اور اس کینے کو سکون کب ملتا ہے کہ تم گرا دیے جاؤ، پچھاڑے جاؤ، مار دیے جاؤ۔ تو یہاں یہ بتایا گیا جنہیں تم دوست سمجھ رہے ہو تم غلط ہو، یہ دوست نہیں ہے، یہ دوست نہیں ہے نا،
کہ غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کبھی اس میں موصول کو لایا جاتا ہے. یہاں پر ان الذین جو اس میں موصول لائے ہیں غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم جنہیں دوست سمجھ رہے ہو تمہارا ان کو دوست سمجھنا غلط ہے، تو اس غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے لائے. جیسے ان الذین ترونہم اخوانکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اپنا دوست سمجھتے ہو یا بھائی سمجھتے ہو، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، کہ ان کے سینوں کا کینہ سکون پاتا ہے، شفا پاتا ہے کہ تم پچھاڑے جاؤ. وتفخیم شان المحکوم بہ، اور محکوم بہ کی شان کو بڑا کرنا. کبھی اس میں موصول اس لیے بھی لاتے ہیں محکوم بہ کی شان کو بڑا کیا جاتا ہے، اس کی عظمت اور بلندی کو بیان کیا جاتا ہے. نحو جیسے ان الذی سمک السماء، ان الذی بے شک وہ سمک السماء جس نے آسمان بلند کیا، بے شک وہ جس نے آسمان بلند کیا، بنا لنا اس نے ہمارے لیے بنایا، بیتن ایسا گھر، دعائمہ جس کے ستون، اعز و اطول بہت مضبوط اور لمبے ہیں. بے شک وہ جس نے آسمان بلند کیا اس نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کے ستون مضبوط اور لمبے ہیں. تو یہاں پر ان الذی میں جو الذی اس میں موصول ہے یہ محکوم بہ کی شان کو بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا. اب وہ کیا ہے؟ ان الذی سمک السماء، بے شک وہ جس نے آسمان بنایا، بنا لنا بیتن ہمارے لیے ایسا گھر بنایا کہ جس کے ستون مضبوط اور لمبے ہیں. تو جو گھر مراد لیا، مان لیجئے خانہ کعبہ مراد لیا یا جو گھر مراد لیا، تو جو محکوم بہ ہے اس کی شان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے پلر ہیں، ستون ہیں، بہت مضبوط ہیں اور بہت لمبے ہیں. تو یہاں پر اس میں موصول لایا گیا ہے محکوم بہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. وتحویل، اور خوف بٹھانے کے لیے. کبھی اس میں موصول کو استعمال کیا جاتا ہے ہول پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے. تعظیماً، چاہے یہ خوف بطور تعظیم ہو، و تحقیراً یا بطور تحقیر ہو. اب تعظیماً کیسے ہوگا خوف اور تحقیراً کیسے ہوگا، دونوں کی مثالیں ہیں. نحو جیسے فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو انہیں ڈھانپ لیا سمندر نے یا سمندر میں سے، ما غشیہم جس چیز نے ڈھانپ لیا. فغشیہم من الیم ما، یہ جو ما ہے یہی اس میں موصول ہے. یہ بیان ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے تھے، پیچھے فرعون آیا تھا اور دریا میں غرق ہو گیا تھا، تو ان کا بیان ہے فغشیہم من الیم، تو سمندر نے انہیں ڈھانپ لیا، سمندر سے اس چیز نے، ما غشیہم جس نے انہیں ڈھانپا. تو وہ ڈھانپنے والی کیا چیز تھی؟ پانی تھا. تو یہاں پر خوف بٹھانا کہ بہت سارے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا اور غرق کر دیا. تو بہت زیادہ پانی تھا جس سے ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر خوف بٹھانا ہے تعظیماً کہ وہ پانی بہت زیادہ تھا، بہت گہرا تھا، جس نے انہیں ڈھانپ لیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا. جیسے فغشیہم من الیم ما غشیہم، انہیں ڈھانپ لیا، من الیم پانی سے، دریا سے، ما غشیہم جس چیز نے ڈھانپا. تو یہاں پر ما ہے خوف پیدا کرنے کے لیے بطور تعظیم. دوسری مثال بطور تحقیر. ونحو، اور جیسے من لم یدر حقیقت الحال، من لم یدری، درا یدری جاننا، من لم یدری جس نے نہیں جانا، حقیقت الحال حال کی حقیقت کو، جس نے حقیقت حال کو نہیں جانا، قال ما قال اس نے وہ کہا جو کہا، جو چاہے کہے. ایسا انسان جو حقیقت حال کو ہی نہ جانے تو پھر اس کا کیا اعتبار، جو چاہے کہے. تو قالا ما قال، دونوں قالا کے بیچ میں جو ما ہے یہ اس میں موصول ہے. تو یہاں پر خوف بٹھانے کے لیے ہے اور بطور تحقیر کہ جس نے حقیقت حال کو نہیں جانا اس نے وہ کہا جو کہا، یعنی جو کچھ اس نے یہ کہا یہ بہت حقیر بات ہے. جب حقیقت حال ہی معلوم نہیں ہے پھر اس کے بعد بولنا کچھ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پتہ یہ لگا معاملہ ہے کچھ اور کہہ رہا کچھ اور ایسا ہی ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پر. من لم یدر حقیقت الحال، جس نے حقیقت حال کو نہیں جانا، قال ما قال اس نے وہ کہا جو کہا، یعنی جو کہا یہ بہت حقیر بات ہے، اس سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اچھا، وہ تحکم ہے، اور تحکم یعنی مذاق اڑانا، استہزاء کرنا.
کبھی اس میں موصول کو لایا جاتا ہے استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، نحو جیسے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یا ایھا الذی، اے وہ الذی نزل علیہ الذکر جن کے اوپر ذکر نازل کیا گیا یعنی قرآن اتارا گیا، انک لمجنون بے شک تم ضرور مجنون، مجنون بمعنی پاگل۔ تو یہاں پر جو لا یا ایھا الذی، الذی اس میں موصول، تو یہاں پر مذاق اڑانے کے لیے لائے۔ کافر رسول پاک علیہ السلام سے کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ جن کے اوپر قرآن اتارا گیا، انک لمجنون۔ تو یہاں پر الذی اس میں موصول جو ہے یہ مذاق کے لیے، تحکم کے لیے، ہنسی بنانے کے لیے لائے ہیں، اور تحکم کے لیے جیسے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جن کے اوپر ذکر اتارا گیا بے شک تم ضرور مجنون۔ بات سمجھ میں آئی؟ کل یاد ہونا چاہیے۔